اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کے عنوان سے یہ چوتھی نشست ہے، اس کا آغاز ابھی ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کی نشست میں ہم آپ کے سامنے، چونکہ ابھی سلسلے بیان یہ چل رہا ہے کہ 122 آیتیں کلام پاک کی جس میں الہ کا ذکر ہے، تو سورہ بقرہ کی 3 آیات، سورہ آل عمران کی 4 آیتیں، سورہ نساء کی 2 آیتیں، سورہ مائدہ کی 2 آیتیں اور سورہ انعام کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. اب اس کے بعد سورہ اعراف کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے. سورہ اعراف میں 7 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر الہ کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ مقصد کی وضاحت کے لیے ہم آگے پیچھے کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ تک یعنی اب تک آپ جیسا سنتے آئے ہیں کہ اس سے پہلے کی نشستوں میں آگے پیچھے کی بھی آیتیں پڑھے ہیں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے. سورہ اعراف کی اب وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں. سورہ اعراف کا مرکزی مضمون رسالت ہے اور رسالت کی دعوت دینا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کا مرکزی مضمون جو توحید ہے. سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں کی کا زمان نزول تقریباً ایک ہے. سورہ انعام کے زمان نزول میں اور سورہ اعراف کے زمان نزول جو ہے اس کے مضامین پر غور کرنے سے انداز یہی ہوتا ہے کہ دونوں کا زمان نزول تقریباً ایک ہے، لیکن اس سورت کے زمان نزول میں انذار کا پہلو زیادہ ہے. سورہ اعراف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں توحید کی دعوت کو بلند کیا تو اس وقت جو زمان نزول ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال مکے کے جو دور ہیں، تو 23 سال کے مطلب 23 سال جو آپ کی سیرت کے کل دور ہیں، یعنی آغاز بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک، اس میں آپ کے مکے کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال. تو پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جاتی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہیں تھا. اور دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنے کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک یعنی آپ کی دعوت پر ہنسنا، استہزاء یعنی مذاق اڑانا، الزامات یعنی جھوٹے الزامات، سب اور شتم یعنی گالی گلوچ، جھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ جتھبندی تک کی نوبت آئی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں اور جو نسبتاً زیادہ غریب اور کمزور اور بے یار و مددگار تھے. تیسرا دور آغاز فتنہ 5 نبوی سے لے کر ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 10 نبوی تک تقریباً 5 سال ہے. اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی. بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی و معاشرتی مخاطیہ کیا گیا، اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے. اور چوتھا دور
10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک تقریباً 3 سال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کے لیے انتہائی سخت مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکے میں آپ کی زندگی دوبر کر دی گئی، طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی، حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ لے کے پاس آپ جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور آپ کی دعوت کہ تاکہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے آپ کو کوڑا جوابی ملتا رہا، اور یہ کہ ادھر اہل مکہ بار بار مشورہ کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخر اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گیا اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو یہ 4 دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت اہم ترین دور ہیں، ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مضامین، ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے، اور ہر دور کی خصوصیات اس دور کے نازل شدہ کلام میں بڑی حد تک نمایاں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ انعام اور سورہ مائدہ یہ تقریباً ایک ہی زمانے میں اتری ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آخر وقت تک بھی سمجھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو سورہ اعراف ایسے دور میں ہی اتری ہے جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب بھی پیغمبر کی مخالفت سے بچو، پیغمبر کی مخالفین کا انجام جو بہت برا ہوتا ہے۔ تو اب آئیے سورہ اعراف کی وہ آیتیں ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں جس میں الہ کا ذکر آیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بات کی وضاحت اگر مقصد ہے تو آگے پیچھے کی آیتیں بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ اب تک کے مسلسل نشستوں میں آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی وہ آیت پڑھی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف کی جو آیت ہے وہ ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعے کو بیان کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث ہوئے اور ان کی قوم کو آپ نے توحید کی دعوت دی۔ بہرحال تو یہاں الہ کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کے اندر جوش تبلیغ بہت تھا۔ تو آگے کی آیت یہ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے نوح علیہ السلام قال الملأ من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور فرمایا ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر عذاب عظیم کے یوم عظیم کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی تم ہم کو ایک الہ کی دعوت دیتے ہو جبکہ ہم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی بھی ہم پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی معبود مانتے ہیں، تم نے یہ توحید کی دعوت کا رٹ کیسے لگایا ہے؟ اور جو حالات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے
یہی حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے، کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہم لات عزا منات کی ہم عبادت کرتے ہیں، مگر محمد نے آ کر صرف ایک الہ کی بات کہی۔ تو بہرحال ہر نبی کی دعوت ایک ہی رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایسا واسطہ پیش آیا، تو ان کے قوم کے سرداروں نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تم کو میرے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم کو نصیحت تمہارے آدمی کے اوپر آئی ہے تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ چونکہ ہر نبی کی مخالفت کرنے والے کو یہی سوال تھا کہ پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے، اور کمبخت پتھر کو معبود مانتے تھے، جبکہ پتھر کو معبود ماننا محال ہے، ناممکن ہے۔ پتھر معبود نہیں ہو سکتا، پیغمبر انسان ہو سکتا ہے، انسان کا پیغمبر ہونا ممکن ہے۔ اس کو یہ مانتے نہیں تھے، یہ ان کی حماقت اور جہالت تھی۔ اور دوسرا اعتراض یہی تھا کہ اگر پیغمبر کو اگر انسان میں سے پیغمبر ہونا ہے تو انہی کو کیوں بنایا گیا، ہم کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب یہ دیا اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، رسول کس کو بنانا ہے، اللہ بہت زیادہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو کفار مکہ کو بھی یہی اعتراض تھا کہ محمد کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ پیغمبر ان کو بننا چاہیے، اور ہمارے اندر کیا کمی تھی کہ ہم نبی نہیں بنے، کہ کمبخت گویا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے تھے۔ اور یہود کو بھی یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، ارے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ تو بہرحال تو یہی بات نوح علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے رب کی جانب سے کوئی آدمی آئے اور جو نصیحت لے کر آئے جو تمہاری قوم میں سے، تاکہ تمہیں تنبیہ کرے، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا أَمِينَ۔ پس انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، پس ہم نے ان کو نجات دی، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو کشتی میں ہم نے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کو جھٹلایا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ لوگ بے شک وہ اندھی قوم تھی، یعنی اندھی سے مراد یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ اس رکوع میں نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت میں لفظ الہ کو ذکر کیا اور فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کے معنی معبود اور حاکم اعلیٰ کے، اللہ ہی ایک معبود ہے اور اللہ ہی ایک حاکم اعلیٰ ہے۔ اس بات کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، اور نوح علیہ السلام نے دیا، لیکن قوم نے جھٹلایا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اس پورے رکوع سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو نافرمان لوگوں پر عذاب بھیجے اور اس کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ نقصان پہنچانا، فائدہ پہنچانا، یہ ایک اللہ کی بات ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے کوئی ہٹا نہیں سکتا سوائے اس کے۔ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تم کو بھلائی پہنچائے تو اللہ کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آئیے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی وہ آیت پڑھی جا رہی ہے جہاں پر الہ کا ذکر ہے، وہ آیت نمبر پر 65 ہے۔ آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے،
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرف جو پیغمبر آئے ہیں وہ ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچایا، اس کے بعد ایک نسل چلی اور اس کے بعد کئی جنریشن کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے اندر تشریف لائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور تمہاری یہ غلط رویے سے پرہیز نہیں کرو گے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کے قوم کے بڑے سرداروں نے کہا انا لنراك في صفاحة وانا لنظنك من الكاذبين، بے شک ہم آپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھٹلانے والوں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹا لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے ایسا کہا۔ قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میری عقل میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں میرے رب کے پیغام کو پہنچانے والا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ اور اس قوم کو بھی یہی شک تھا کہ پیغمبر اگر بنانا نہ ہوتا تو حضرت ہود کو ہی کیوں بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا، اور حضرت ہود انسان ہے ان کو کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہی ہے اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس کوئی نصیحت آئی؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، جو تمہارے آدمیوں کی جو تمہاری قوم میں سے کسی آدمی، یعنی کوئی آدمی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت لے کر آیا ہے، تو تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ لیونذرکم بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اس لیے بنایا ہے، لیونذرکم بھی، تاکہ تم کو تنبیہ کرے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب تم من بعد قوم نوح، اور یاد کرو جب تم کو اللہ تعالیٰ نے نوح کی قوم کے بعد زمین کا جانشین بنایا، نائب بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تم کو خوب تنومند بنایا، یعنی خوب جسم والے، ڈیل ڈول والے، لمبے اونچے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد نے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہا، حضرت ہود علیہ السلام کو کہا قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہا انہوں نے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد نے جس کی عبادت کی تھی؟ ہر قوم کو یہ گمراہی کا سبب بنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ کیا غلط تھا، یہ ہر قوم کی گمراہی کا سبب ہے۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لاؤ ہمارے پاس وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ ہمارے باپ دادا کو بیوقوف بناتے ہو تم ہمارے باپ دادا کو بیوقوف بتاتے ہو، اور ہم اس لیے آئے، یعنی تم ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ اگر ویسی بات ہے تو وہ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو وہ عذاب لا کے بتاؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين یعنی قال
تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ چکی ہے اور اس کا غضب تم پر ٹوٹ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ایسے ناموں کے بارے میں جن کو تم نے گڑھ رکھا ہے؟ یعنی تم نے جو اپنے طرف سے گھڑ رکھا ہے وہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے. ود ہو سوا، مطلب تم نے جس کو بھی معبود گھڑ رکھا ہے وہ صرف چند نام ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تو قوم نوح کے تھے. ان کے کیا، یعنی ان کے جو بھی پت تھے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا. جیسے قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کا نام رکھا تھا تو انہوں نے بھی اپنے چند بتوں کا نام رکھا تھا. تو آپ نے فرمایا اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھا ہے؟ انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے اس پر کوئی دلیل، یعنی تم اور تمہارے باپ داداؤں نے جو یہ چند نام فرض کیے ہیں اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یعنی شرک کی بات ہے، چونکہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اپنی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا، دوسروں کی بات بلا دلیل قبول نہیں کرتا. تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ تو تمہارے باپ دادا نے ایک فرضی نام رکھا تھا اور تم اس کے بارے میں مجھ سے مجادلہ کرتے ہو، مجھ سے جھگڑتے ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات کہی فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کرنے والا ہوں. یعنی تم تو عذاب دیکھو گے، میں یہ دیکھوں گا کہ تم پر عذاب آئے گا اور میں افسوس کروں گا، کیونکہ پیغمبر اپنے قوم کے اوپر شفیق ہوتا ہے، رحیم. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. ہم نے ان کو نجات دی اور ایمان والوں کو ہماری رحمت سے، اور ہم نے کاٹ دیا ان لوگوں کی جڑ کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن نہیں تھے. قوم عاد کے اوپر آندھی کا عذاب آیا، سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 دن، مطلب 7 رات اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، تو آندھی کا عذاب آیا. ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہے جو اپنی قوم کو، یعنی جو اپنے بندوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور جب نہیں مانتی ہے قوم تو عذاب بھیجتا ہے، اور ماننے والی قوم کو اور پیغمبر کو اس عذاب سے بچاتا ہے اور اپنی قوت کا اظہار کر دیتا ہے. کہ جیسے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا، ویسے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا، اور نافرمانوں کو، یعنی قوم عاد کو غرق کر کے رکھ دیا. اب آئیے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی وہ آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے. آیت نمبر 73. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم عاد تباہ ہو گئی، حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے. اس کے بعد ایک جنریشن گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو بھیجا جو قوم عاد کے بعد، اور ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. یعنی قوم ثمود جو ہے قوم عاد کے بعد آئی، اور صالح علیہ السلام ان میں پیغمبر بن کے آئی. یہ قوم عاد ہی کی اولاد تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ بہرحال چلتا رہا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قوم ثمود کے پاس ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے پاس ان کے بعد صالح علیہ السلام کو. کہا انہوں نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو
تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، یہ تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، ولا تمسوہا بسوء، اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، فیاخذکم عذاب علیم، تم کو دردناک عذاب آ کے رہے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا، زمین کا نائب بنایا، اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم جو ہے زمین کے ہموار حصے میں، ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر تم مکان بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے مت بنو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اس کی قوم کے سرداروں نے، یعنی قوم سمود کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، یعنی قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، ان کے کمزور لوگوں سے قوم کے بڑے لوگوں نے کہا۔ ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ صاحب ثروت، مال والا اور پاور والا ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرتے آئے، اسی لیے سورہ اعراف جو 8ویں پارے سے شروع ہو کر 9ویں پارے میں اس کے اختتام ہوتا ہے، 9ویں پارے کا نام ہی قال الملأ، کہا سرداروں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلام پاک میں کہا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی تنبیہ کرنے والا مگر کہا اس وہاں کے خوشحال لوگوں نے، بے شک انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ خوشحال طبقے نے پیغمبر کی مخالفت کیا ہے۔ ہاں اچھے بھی لوگ رہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صاحب ثروت تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صاحب ثروت تھے، لیکن عام طور سے عموماً ایسا ہوتا آیا ہے۔ اسی لیے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم کو یہ خط لکھا تو ابو سفیان نے یہی سوال، یعنی ابو سفیان سے یہی سوال کیا، اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاءهم، کیا قوم کے بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت بل ضعفاءهم، اب وہ ایمان نہیں لائے تھے کام، بلکہ ان کے کمزور لوگ تھے۔ تو قیصر نے کہا ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو کہا بل یزیدون، بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو قیصر نے کہا کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا، تم نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ ان کی بات مان رہے، اشراف الناس اتبعوا، یعنی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ قوم کے کمزور لوگ ان کی پیروی مانے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنے والے بنے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ پوچھا کہ زیادہ ہو رہے ہیں کم، تو تم نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، اسی طرح ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یعنی پیغمبر کی دعوت رنگ لاتی ہے اور مخالفت کرنے والے جو ہے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی حال قوم سمود کا تھا، ان کے صاحب ثروت لوگ کمزور ایمان والوں کو کہہ رہے تھے کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، کہا قوم کے بڑے سرداروں نے ان لوگوں سے جو کمزور لوگ تھے، جو ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح اپنے رب کی جانب سے رسول بن کے آیا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو یہ کہ انہوں نے کہا قوم کے کمزور لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بے شک ہم ایمان
ہم صالح پر ایمان لانے والے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. کہا قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں. انا بالذي آمنتم به كافرون. فاخروا الناقة. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. وَقَالُوا یا صالح ائتنا. فَآخَرُوا النَّاقَةَ. انہوں نے اونٹنی کو زخمی کیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. اور پوری سرکشی کے ساتھ، پورے تمرد کے ساتھ، پوری طغیانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی مخالفت کی اور کہا وَقَالُوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. اے صالح لاؤ وہ وعدہ، یعنی وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم اللہ کے رسول ہو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. آخر کار ان کو ایک ہلا دینے والی آفت نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اس آفت کو یہاں اجفا یعنی اضطراب انگیز ہلا مارنے والی کہا گیا، اور دوسرے مقامات پر صیحہ چیخ کہا گیا، صیحہ. اور کچھ مقامات پر صائخہ یعنی صائخہ کے معنی آتے کڑک آواز، اور کہیں اس کو طاغیہ کہا گیا یعنی سخت زور کی آواز. بہرحال آخر کار ان کے اوپر وہ قوم کا یعنی سخت چیخ آئی، اور اس کی وجہ سے ان کی کلیجے پھٹ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ چیخ سنائی. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ. حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں سے الگ ہو گئے. وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. کہا اے میری قوم میں نے تمہارے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. لیکن تم لوگ خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے ہو. اب آئیے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی جا رہی ہے جس میں الہ کا ذکر ہے، یعنی آیت نمبر 85، آیت نمبر 85. وہاں بھی الہ کا ذکر ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. کہا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے جب قوم سمود کا ذکر کیا وہ پوری آیات پر غور کیجئے، معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ کر دے، اور جو نہ ماننے والے جن کے اوپر طاقت کا قوت کا زام رہتا ہے ان کو موت کی گھاٹ پہنچا دے، ان کے اوپر سخت عذاب دے. واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ غالب ہے، زبردست انتقام لینے والا ہے، اور اتنا ہی وہ غفور الرحیم بھی ہے، معاف بھی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو معلوم ہوا الہ وہی ہو سکتا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، ماننے والوں کو عذاب سے بچائے اور نہ ماننے والوں کو عذاب دے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے معنی معبود اور حاکم اعلیٰ.
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں. فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ اور تول میں کمی مت کرو، بلکہ پورا ناپ تول کر کے دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو مال دیتے وقت کم مت دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں درستی کے بعد فساد مت کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. والا یعنی اور یعنی جو جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آتا ہے، قوم کو توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک کی برائی کو بتلانے کے بعد اس معاشرے میں کیا برائی ہے وہ بھی بتلاتا ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور مت بیٹھو ہر راستے میں تم ڈاکو بن کر، تم ڈراتے ہو لوگوں کو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو. من آمن بہ، جو ایمان لایا. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ٹیڑھ پیدا کرتے ہو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اللہ نے تم کو زیادہ کیا. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو کیسا انجام ہے فساد کرنے والوں کا. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے بعض لوگ ایمان لائے، یعنی جو چیز میں جو تمہارے پاس پیغمبر بن کے آیا ہوں مجھ پر ایمان لائے، اور بعض لوگ نہیں ایمان لائے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا ہم ضرور تم کو اے شعیب اور ایمان والوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں ہماری بستیوں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ گے. قال اولو کنا کارہین، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا زبردستی ہمیں پھیرایا جائے گا، یعنی ہم مذہب کی طرف لوٹیں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، یعنی ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہو جائیں، گے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ گئے. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے جب ہم کو اسے نجات دیے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم اس میں دوبارہ لوٹنے والے نہیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر اللہ تعالی مگر اللہ چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، اور یہ کہ ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے وسیع ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ تمہارے مذہب کو قبول نہیں کریں گے. الا یشاء اللہ ربنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے فائدے کے تحت یا کسی اور غرض کے تحت ایمان والا ہو کر کافر بنتا ہے، جیسے کلام پاک نے کہا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یہ ممکن ہے. عبداللہ بن جہش جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابق شوہر جو ایمان لایا بعد میں حبشہ جانے کے بعد مرتد ہو گیا. تو یہ اس کو یہاں اللہ کی مشیت کہا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے. مشیت الگ چیز ہے، رضائے الہی ایک الگ چیز ہے.
اللہ تعالیٰ کی مشیت باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. مثلاً کوئی آدمی، مثلاً اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اختیار کا مالک بنا کے بھیجا ہے، کوئی کافر ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے روکتے نہیں، کیونکہ زبردستی ایمان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھے نہیں، بلکہ ٹیمپروری آپ کو اختیار کا مالک بنائے. تو وہی بات ہے، اللہ انشاءاللہ ربنا. مشیت اور رضا الہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. مشیت الہی باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، رضا الہی صرف مومن کے ساتھ ہوگی. مشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو ڈھیل دے دیں، اسے پکڑے نہیں. رضا الہی کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے اللہ کے مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ نصیحت لکھ کے بھیجو، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب البر میں یہ حدیث نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت لکھ کے بھیجا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ اسے لوگوں کے ظلم سے حفاظت کرے گا، یعنی لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنا چاہے اللہ اسے لوگوں کے ظلم سے بچائے گا. اور جو اللہ لوگوں کو راضی کرنا چاہے اللہ کو ناراض کر کے، یعنی اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، یا جیسا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، لوگوں کو راضی کرتا رہے لوگوں، اور چاہے اللہ ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کرے گا، جیسے چاہیں گے اس پر حکومت کریں گے. وہ ذہنی غلامی میں ہر ایک کی مبتلا ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے، رضا الہی مومن کا مقصد ہے، مشیت الہی باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. وہی بات یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر ہم دوبارہ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ گئے تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے دے، کیونکہ ہمارا رب ہر چیز پر وسیع علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیز پر وسیع ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی انسان اللہ کے علم کو شمار نہیں کر سکتا. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اے ہمارے رب تو ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے بے شک تم اس وقت نقصان اٹھاؤ گے. فاخذتهم الرجفہ، ان کو بھی ایک ہلا دینے والی آفت نے پکڑا. فاصبحوا في دارهم جاثمین، یہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی گھروں میں تھے ہی نہیں. نسیم منسیہ، یعنی بولتے ہیں نا اردو کا ایک محاورہ ہے کہ تم ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے گھر کے سر سے سینگ، یعنی گدھے کے سر پر سینگ تو ہوتی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہو گئے جیسا کہ ان کے نام و نشان نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہا میں نے میرے رب کا پیغام تم تک پہنچایا ہے. ونصحت لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں کیسے افسوس کروں کافر قوم پر. بہرحال ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو اس کے نہ ماننے والوں کو لے کے اوپر عذاب اپنی قوت کے ذریعے عذاب بھیج دے اور ایمان والوں کو اس سے بچائے. اب آئیے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، یعنی آیت نمبر 138 اور 140.
جہاں پر الہ کا ذکر ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم اله وفضلكم على العالمين واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. جیسا کہ مصر کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مصر کی قوم کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے اور اس قوم کے اندر بت پرستی کا مزاج تھا. اب اس قوم کے یہ غلام تھے یعنی بنی اسرائیل، چونکہ ایک عرصے تک فرعون کی غلامی کے اندر مبتلا تھے. پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو دین کی دعوت دی، سمجھایا. آخر کار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انہوں نے دیکھا، اللہ کے دریائے قلزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے اور فرعون کو اس کے اندر غرق کیا. اس کے بعد بھی قوم یہود میں بدبختی کا جو عالم تھا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، بحر قلزم سے پار کرایا، فرعون کو غرق کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو پھاڑ دیا اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی رہے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پر سے گزار دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو چند بتوں کی ارویدہ بنی ہوئی تھی. قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود لاؤ جیسے ان کے پاس معبود ہے، یعنی جیسے ہمارے پاس جیسے ان کے پاس ایک معبود ہے ویسے تم ہمارے پاس بھی ایک معبود لے کے آؤ. بنی اسرائیل نے جس مقام سے بحر احمر کو عبور کیا تھا وہ غالباً موجودہ سویس اسماعیلیہ کے درمیان کوئی مقام تھا. یہاں سے گزر کے یہ لوگ جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے پر روانہ ہو رہے تھے. اس زمانے میں جزیرہ نما سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا اور جنوب کے علاقے میں موجودہ شرطوت اور ابو زنیمہ کے درمیان تانبے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاونیاں بھی قائم کر دی تھی. اور انہی چھاونیوں میں سے ایک چھاونی افقا کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما کے جنوبی علاقے میں پائے جاتے ہیں. اس کے قریب ایک اور مقام تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت خانہ تھا. غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو جن مصریوں کی غلامی کی ممی نے ان کو اس میں مبتلا کر رکھا تھا، اور یہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے مصنوعی خدا چاہ رہے تھے جو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا. اور بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر نے کچھ ایسا بگاڑ رکھا تھا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام تفصیلات تفہیم القرآن کے اندر موجود ہے. تو اس قوم کا یہ تمام تفصیلات مولانا سید ابو العالم مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر نقل کیا ہے. قالو تو وہی بات ہے
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پر سے گزارا، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یہ ایسی قوم پر گزرے جو بتوں کی گرویدہ تھی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود لاؤ جیسا ان کے پاس معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کرتے، کہا بے شک تم جاہل قوم ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ یعنی یہ لوگ تو برباد ہونے والے ہیں، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ تم جس قوم کو دیکھ رہے ہو کہ وہ بتوں کے گرویدہ ہوئے ہیں، یہ تو باطل عمل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ وفضلکم علی العالمین، کہا کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ تسلیم کروں، جب کہ حالانکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہاں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے اہل دربار سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تو زبردست آزمائش تھی۔ ان آیات پر غور کر کے دیکھیے، الہ وہی ہو سکتا ہے جو غیر معمولی قوت اور کرشمہ دکھلائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم کے اوپر دکھلایا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہاں پانی پہاڑوں کی طرح ٹھہر گیا تھا، کالطود العظیم، اور زمین خشک ہو گئی تھی اور یہ آسانی سے نکل رہے تھے، اور فرعون غرق ہوا۔ اور دوسری بات، الہ وہی ہو سکتا ہے جس کو پیغمبر نے الہ تسلیم کیا ہے۔ پیغمبر کسی مصنوعی خدا کو الہ بولا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب آئیے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی وہ آخری آیت تلاوت کرتے ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے، وہ آیت کا نمبر 158 ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام جہاں کے لیے ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 158 سے پہلے 157 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یعنی جو لوگ نبی کی یعنی اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے، امی ہے، الذین یجدونہ مکتوبہ، جس کو لکھا ہوا یہ پاتے ہیں اپنے پاس، تورات میں اور انجیل میں، یامرون بالمعروف، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، ینہاہم عن المنکر، اور ان سے برائی کو روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور غلیظ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کے اوپر لدے ہوئے بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر سے بوجھ اتارتا ہے۔ فالذین آمنوا بھی، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی حمایت اور نصرت کیا، ونصروہ، اور اس کی مدد کیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کیا جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یعنی کلام پاک اور یہ کہ ہدایت، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ کے پاس کھلی روشنی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں جو اس کی رضا کے پیچھے چلے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، اس اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی
کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود اور حاکم اعلیٰ نہیں ہے مگر وہی یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دونوں دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور پیروی کرو، یعنی اس نبی پر ایمان لاؤ جو اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، یعنی وہ پیغمبر خود بھی اللہ کو اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، تم بھی مانو، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ یہ سورہ اعراف کی وہ آخری آیت ہے جس میں الہ کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے لوگوں کے پاس بھیجا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور الہ وہی ہے جو زندگی اور موت دونوں دے۔ بس اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے۔ تو الہ وہی ہو سکتا ہے جو تمہیں زندگی اور موت دے۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ انسان کسی کو نہ زندگی دیتا ہے نہ موت دیتا ہے۔ زندگی دینا اللہ کا کام، موت دینا بھی اللہ کا کام۔ موت دینے سے مراد ہے موت کا سبب بننا اور چیز ہے، موت دینا اور چیز ہے۔ انسان اگر کہے تو مر جا، اتنا بولے کوئی مرتا نہیں، بلکہ اس کو کچھ ہتھیار وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو انسان موت کا سبب تو بن سکتا ہے، موت دینے والا نہیں بنتا۔ زندگی انسان نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، وہی اللہ زندہ رکھتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔ کوئی بت، کوئی مزار، کوئی جھنڈا، کوئی کٹا، کوئی بابا کسی کو زندگی اور موت نہیں دیتا۔ حیات دینا بھی اسی کا کام ہے، موت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی مزار والا کسی کو زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، اور پھر ہم یہ کہیں وسیلہ ہم لے رہے ہیں، وہ یہی تو بات مشرکین کہتے تھے۔ تو یحیی و یمیت اللہ کی شان ہے، یہی تو بات تھی کہ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پہلے تو کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس کمبخت نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، ایک کو بلا کر کے چھوڑا اور ایک کو بلا کے مارا، بولا دیکھو اس کو میں نے موت دی، یہ موت کا سبب بنا ہے، اور جس کو چھوڑا ہے وہ تو پہلے سے زندہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی غباوت دیکھی تو کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، یعنی گویا کہ سورج کو مشرق سے نکالنا بمنزلہ زندگی اور مغرب میں ڈبانا بمنزلہ موت۔ فآتی بها من المغرب، تو مغرب سے نکال دے، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا الہ کے لیے وہی ہے جو زندگی بھی دے، موت بھی دے، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان گلک بالکل حلق کے پاس اٹکی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم کیوں نہیں لوٹاتے اگر تم سچے ہو، یعنی ہم جس کو موت دیے ہیں اس کو تم دوبارہ زندگی تم کیوں نہیں دیتے؟ جب جان ہم کسی کی نکالتے ہیں تو تم اگر سچے ہو تو دوبارہ دے گے، بتاؤ۔ تو اس بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ نشست میں بقیہ صورتوں کی آیتیں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔